پھر نمبر 5، اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترا نہ ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے، نہیں ابھی تمہارے اپنے حالات اچھے نہیں، کیونکہ ہمیشہ انسان کے پاس بہت نہیں ہوتا، کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاس، تو اس پر بھی جو دینے والے ہوتے ہیں رشتہ دار ان سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ اب عید آ گئی ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب فلاں موقع ہے، اب ملے گا اب ملے گا، تو بعض اوقات پھر انسان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا اور دوسروں کی توقع بھی باقی ہوتی ہے، تو اس میں انسان برہمی کا اظہار نہ کرے، بلکہ کیا کرے، نرم جواب دے دے، پیار سے بات کر لے، اپنی حالت کے بارے میں بتا دے، لیکن بدسلوکی نہ کرے، بد اخلاقی نہ برتے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نمبر 6، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ، یعنی گردن سے باندھنے سے مراد بخل ہے اور کھلا چھوڑنے سے مراد فضول خرچی ہے۔ کہا کہ دونوں انتہاؤں کے بیچ میں رہو، یعنی اعتدال میں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، اس کو سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ نمبر 7، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو کہ اسے کہاں سے کھلائیں گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، در حقیقت ان کا قتل بڑی ہی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے، یعنی اور انتہائی بے رحمی کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے بچے کو مار ڈالے، انتہا درجے کی سنگ دلی اور بے حسی ہے۔ نمبر 8، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات، کبیرہ گناہ ہے، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ کہ جہاں ایسا کچھ ڈر اندیشہ ہو۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ، بہت ہی غلط کام، بہت ہی غلط طریقہ۔ نمبر 9، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص وغیرہ میں۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، یعنی وہ قصاص بدلے میں قتل کر سکتا ہے یا پھر دیت کا معاملہ کر سکتا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی ایک کے بدلے ایک ہی قتل کرے، یا پھر یہ کہ قتل کے بعد مسئلہ وغیرہ نہ کرے، ناک کان اور دیگر اعضاء کو نہ کاٹے یا ٹارچر دے دے کے قتل نہ کرے، تو اس کی مدد کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، نمبر 10، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، یعنی یتیم بچوں کے مال پہ نظر نہ رکھو، اور اگر تمہیں ذمہ داری دی جائے اس کو دیکھنے کی، لک آفٹر کرنے کی، تو اس میں لالچ نہ رکھو، اور جب وہ بڑے ہوں ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ نمبر 11، عہد کی پابندی کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے تقریباً ہر پارے میں عہد کی بات ہے، یوں لگتا ہے کہ اخلاقی خوبیوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ وعدے کی پابندی ہے، اور اسی میں پھر جھوٹ سے بچنا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وعدہ توڑنا ایک طرح سے جھوٹ بولنا بھی ہے۔ نمبر 12، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، یعنی دوسروں کے حقوق پورے پورے ان کو دے دو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی نہیں مت کہو کہ میں نے دیکھی، جو سنی نہیں مت کہو میں نے سنی، یعنی انسان وہی بولے وہی کہے جو اس نے خود سنا دیکھا ہو، جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں تبصرے کرنا، بیان دینا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا انتہائی حماقت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی لغو باتوں سے پرہیز کرے یا غلط قسم کی گفتگو سے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی، ان اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا، ان کا بھی حساب ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ان تمام اعضاء سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کان، آنکھیں ہمارے فائدے کے بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی میں ان سے ایسے کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچے مجھے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے. یعنی یہ نعمتیں ہیں اور ان سے انسان کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ان اعضاء سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. نمبر 14، زمین میں اکڑ کر نہ چلو. نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی انسان ہے وہی جو ہے، صرف اکڑ کے چلنے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو انسان کی جو پسندیدہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اس کی جو انکساری ہے، اس کی بندگی ہے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی ان میں سے جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے. گویا اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا ہے، تو وہ اللہ کی ناپسند کے کام کر رہا ہے.